اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون۔ سورہ الذاریات آیات 56 سے 60، اور یہ سورہ مبارکہ کی آخری آیات ہیں۔ پچھلی آیات میں یہ بات جانی کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی قوم کی طرف کسی رسول کو مبعوث فرماتے تو وہ اسے ساحر اور مجنون کہتے۔ آپ ان سے اعراض کیجئے، ان ذکرا، بس بلا شبہ نصیحت، تنفع المؤمنین، مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ وما خلقت الجن والانس، اور نہیں تخلیق کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو، الا سوائے، لیعبدونی، کہ وہ میری عبادت کریں۔ جنات کو بھی اسی مقصد کے لیے تخلیق کیا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کریں، اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد بھی یہی ہے۔ جنات کا تذکرہ پہلے ہوا ہے کیونکہ زمانی اعتبار سے جنات کی تخلیق انسانوں سے پہلے ہے۔ یاد رہے کہ مشرکین مکہ اور جو خاص طور پر قریش کے سردار تھے، وہ اپنی دنیاوی کامیابی کو، مال و متاع کو ہی معیار سمجھتے تھے۔ کئی بار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل ایمان کو غربت کا طعنہ دیا گیا، تو یہ بات یہاں واضح کر دی گئی کہ انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد محض یہی ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرتے رہیں۔ ما اریدو، نہیں میں چاہتا، منہم، ان سے، یعنی جن اور انسانوں سے، من رزقن، کوئی رزق، وما اریدو، اور نہ میں چاہتا ہوں، ان یطعمونی، کہ وہ مجھے کھلائیں۔ تو خلقت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ ان سے کوئی رزق چاہتا ہے یا یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کچھ کھلائیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، هو الرزاق، وہی رزق عطا فرمانے والا ہے۔ رزق رسائی کا کام تو اللہ کا ہے، مخلوق سے یہ مطلوب نہیں ہے۔ تو نصب العین انسان کا یہی ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کی بندگی کرنی ہے۔ سورہ طٰ میں فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور آپ اپنے لوگوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر جمے رہیں۔ ہم تم سے رزق رسانی کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم ہی تم کو روزی دیں گے، اور انجام کار کی کامیابی تو تقوی ہی کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رزاق بھی ہے، والقوت المتین، زور آور قوت والا ہے۔ تو جو بھی عبادت ہے اس کا اصل مقصود بندگی ہے، چاہے وہ قولی عبادت ہو، چاہے وہ فعلی عبادت ہو، یا چاہے وہ مالی عبادت ہو، مقصود رضائے الہی ہو۔ فَإِنَّ، پس بلا شبہ، الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، ذنوباً، حصہ ہے۔ ذنوب بھرے ہوئے ڈول کو کہا جاتا ہے، خالی ڈول کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا، اور اسی معنی سے یہ ارتقاء کرتے ہوئے نصیب اور حصے کے لیے بھی استعمال ہونے لگا۔ تو جو انسانی زندگی ہے اس میں جو مال و متاع ملنا ہے، زندگی کی جو مدت ہے، وہ سب انسان کا نصیب ہیں۔ تو کافروں کو جو بہت کچھ ملا ہوا ہے تو یہ ان کا نصیب ہے، ان کے مقدر میں اللہ نے لکھا ہے، انہیں مل رہا ہے۔ مثل ذنوب اصحابہم، جیسا کہ حصہ تھا ان کے ساتھیوں کا، کہ قریش مکہ سے پہلے بھی بہت سی اقوام گزر چکی ہیں جن کا تذکرہ پچھلی آیات میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بہت سی چیزوں سے نوازا تھا، وہ بھی اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے تھے، اپنے جاہ و منصب، مال و متاع ہی کو اپنی کامیابی کا راز سمجھ بیٹھے تھے۔ تو جن غلط فہمیوں میں مشرکین مکہ مبتلا ہیں، اس سے پہلے والی اقوام بھی اسی طرح مبتلا رہی ہیں۔ فلا یستعجلون، تو وہ جلدی نہ بچائیں اس دنیا داری کے چکر میں اور ظاہری شان و شوکت کی وجہ سے۔
انبیاء کا انکار کرتے، حق کو تسلیم نہ کرتے اور عذاب کا مطالبہ کرتے، تو فرمایا پس وہ جلدی نہ کریں۔ فویل، پس ہلاکت ہے، خرابی ہے، للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، من یومہم، ان کے اس دن میں، الذی یوعدون، جس کی انہیں دھمکی دی گئی ہے۔ وعید کا دن قیامت کا دن ہے، دین کا دن ہے، یعنی بدلے کا دن ہے، تو ان لوگوں کی وہاں بہت بڑی خرابی ہونے والی ہے۔ جن باتوں کا یہ انکار کر رہے ہیں اسے پھر خوب تسلیم کریں گے۔ آج یہ سجدہ کرنے کو تیار نہیں، اس دن خوب تمنا ہوگی کہ سجدہ کر لیں، تو یہ وہ دن ہوگا جس دن کافر یہ تمنا کر رہے ہوں گے، یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ تو فرمایا پس جلدی نہ کریں، ان کافروں کے لیے ان کے اس دن کے سبب سے بڑی خرابی ہے جس کی ان کو وعید کی جا رہی ہے۔ دعا گو ہیں اللہ تعالی ہماری لغزشوں سے درگزر فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔